نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت چار پایان ہے، بہت بڑی کیا ہے جی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی ان کے بغیر چل نہیں سکتا، گوشت کے بغیر کھانے میں لذت نہیں، یقین کریں۔ تو عزیزان من، حیوانات کی چار پایان کی عظمت یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں 5 سورے حیوانات کے نام پہ ہیں۔ ایک سورہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ 2 سورہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ 3 سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ 4 سورہ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ 5 سورہ فیل کیا جے ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ حیوانات کی چار پایان کی کیا ہے جی اہمیت، یہ بھی خدا کی ایک عظیم کیا ہے جی نعمت ہے۔ سورہ نمل کی خصوصیت کیا ہے ایک، اور خود نمل کی خصوصیت کیا ہے 2، ان دونوں کے بارے میں ہم نے پرسوں بتا دیا۔ آج قرآن کی آیت جو جناب نمل کے بارے میں ہے۔ عزیزان من، پروردگار نے جناب سلیمان کی طاقت کا مظاہرہ قرآن مجید کی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَحُشِرَ سلیمان، جناب سلیمان کے لیے جمع کیا جنودہ، ان کے لشکر جمع ہو گئے جناب سلیمان کے لیے۔ لگتا ہے کیا ہے جی لشکر کی کوئی پیریڈ تھی، جس طرح 14 اگست میں کیا ہے جی فوج اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جناب سلیمان کی لشکر بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، لہذا جناب سلیمان کے لیے جمع کیا ان کے لشکر کو۔ لشکر میں جناب سلیمان کے لشکر میں کون کون شامل ہے؟ نمبر 1 من الجن، جناب سلیمان کے لشکر میں جنات بھی شامل ہے۔ 2 والانس، انسان بھی اس لشکر میں شامل ہے۔ والطیر، اور پرندے بھی۔ یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جس کی لشکر میں جنات بھی ہے اور پرندے بھی ہے اور کیا ہے جی انسان بھی ہے۔ یہ خود جناب سلیمان کی عظمت اور طاقت کی ایک بہترین کیا ہے جی دلیل کہ کتنی سلیمان کی حکومت میں پاور تھی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس انداز میں لشکر کو جمع کیا جس انداز میں جمع کرنے کا حق ہے، بہترین انداز میں لشکر کو جمع کیا۔ خوب، جناب سلیمان اپنی لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا، جناب سلیمان پہنچ گئے کہاں؟ علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی میں۔ جیسے ہی جناب سلیمان اور ان کے لشکر نے چونٹیوں کی وادی میں قدم رکھا، قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، اس کو پتہ چلا کہ دشمن آ رہے ہیں، لگتا ہے وہ شاید بارڈر پہ اس کو رکھا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا۔ قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا
یا ایھا النام، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے مساکن جمع ہے مسکن کی، مسکن عربی زبان میں رہنے کی جگہ، تو انسان ہے تو ہم گھر کہتے ہیں، چونٹیوں کے ہم کہتے ہیں بلوں میں، اپنے بلوں میں کیا ہے جی گھروں میں داخل ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، ممکن ہے جناب سلیمان اور ان کے لشکر کے قدموں کے نیچے کچل جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی جہالت میں۔ ممکن ہے یہ کام نادانی میں کرے، دانستہ جناب سلیمان دانستہ ایسا کام نہیں کرے گا، نادانستہ پتہ نہ چلے اور قدموں کے نیچے کچل جائے۔ یہاں سے دو نقطے ہیں، ایک چونٹیوں کے اندر شعور ہے، عقل نہیں ہے، شعور ہے۔ شعور اس طاقت کو کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں حیوانات اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ضرورت ہے۔ لہذا چونٹی کو پتہ چلا کون آ رہے ہیں، سلیمان بھی آ رہے ہیں، اور اکیلا نہیں آ رہا، لشکر بھی آ رہے ہیں، چونٹی کے اندر شعور ہے۔ عزیزان، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شعور میں حیوانات انسان سے آگے بھی نکل جاتے ہیں، یہ بھی واقعہ موجود ہے۔ حیوانات کے اندر شعور کی ایک مثال ہدہد کا واقعہ ہے۔ خوف جناب لشکر سلیمان کے لشکر میں پرندے بھی تھے، جناب سلیمان دیکھ رہا تھا، لشکر کو دیکھا، پرند ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہا ہدہد کہاں گیا؟ سب کسی نے نہیں کہا، کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہدہد کہاں گیا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا اگر ہدہد آ گیا تو میرے پاس لاؤ، آخر میں جاننا چاہتا کہ یہ بندے خدا کیوں غائب ہے، کہاں گیا ہے۔ اگر اس نے اپنی غیبت کے لیے کوئی موجہ دلیل بیان نہیں کریں گے تو میں اسے سزا دوں گا۔ لہذا ہدہد آ گیا، بلا لیا، کہا کہاں تھے بندے خدا؟ کہا جناب سلیمان جہاں میں گیا تھا وہاں کا آپ کو پتہ نہیں، میں ایک شہر سے گزر گیا جہاں پہ حکومت ایک خاتون کی تھی، ایک عورت کی حکومت تھی، اور لوگ کیا جی سورج کی پوجا کرتے تھے۔ میں وہاں دیکھنے گیا تھا، مجھے اس چیز کا پتہ چلا، تو جناب سلیمان نے یا پھر کیا کیا، جناب ملک سبا کو کیا ہے جی، لگتا ہے ہدہد جو کہ حیوان ہے اس کو وہاں کی حکومت کا بھی پتہ چلا، یہاں تک کہ لوگوں کے عقیدے کے بھی پتہ چلا کہ لوگ خورشید کی سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ پس حیوانات میں شعور ہے، تعجب کی بات ہے۔ یہ واقعہ میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک کتے کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع کیا۔ اب رسول خدا حیوانات کی زبان کو آپ سمجھتے ہیں، دیکھتا رہا، جب کتا چپ ہو کے نکل گیا، اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ آخر اس کتے کی کیا شکایت تھی، جیسے ہی آپ کو دیکھ کر اس نے لگا آپ سے شکایت کی ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا یہ کتا
شکر کر رہا تھا خدا کے بارگاہ میں، پروردگارا میں شکر کرتا ہوں، کتا ہوں، بے نمازی نہیں ہوں۔ دیکھیں بے نمازی کیا ہوتا ہے بندے خدا، کتا شکر کر رہے ہیں کہ میں کتا ہوں، بے نمازی نہیں۔ عزیزہ لہذا حیوانات کے اندر بھی کیا ہے جی، شعور ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ فتبسم ضاحکا، جناب سلیمان کیا جی چونٹیوں کی اس گفتگو کو سن کر کیا جی تبسم کا مظاہرہ کیا، ان سے آ گئی۔ وقالا، خوب حیوانات کی زبان کو سمجھنا یہ بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی ہے۔ انبیاء منطق الطیر سے کیا ہے جی، آشنا ہے، چونکہ سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا سلیمان نے اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ وقال، کہا سلیمان نے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگارا جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے، مجھے ان نعمتوں پر تیری شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جناب سلیمان کی دعا ہے کہ پروردگارا مجھے دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ، پروردگار اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین کو عطا کی ان پر بھی مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان، اگر ہم خدا کے شکر کرتے ہیں، خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں۔ جو شکر کرتے ہیں حقیقت میں، قرآن کی آیت ہے، حقیقت میں وہ شکر خدا کے لیے نہیں، وہ شکر اپنے لیے ہے۔ چونکہ اگر تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے، پروردگار تمہاری نعمتوں میں اضافہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اگر شکر کرے پھر دینے کا دل کر رہا ہو۔ میں ایک دفعہ یہاں پہ کہا تھا کہ میں اور بیٹا ناشتہ کرنے کے لیے مصر شاہ گیا ہوا تھا، جناب سید ذوالفقار شاہ ان کا نام ہے، ان کے گھر انہوں نے درس کے لیے دعوت دی تھی، بیٹے کو ساتھ لے کے گیا تھا، درس بھی دیا، ناشتہ بھی کر لیا، واپس آنے لگا تو انہوں نے کہا آغا صاحب میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، شکر۔ واپس یعنی پہنچانے کے لیے وہ آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں کسی فقیر کو دیکھ کر 100 روپیہ میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑا دیا، اس لیے دیا چونکہ وہ خود ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ان کے لیے دینا مشکل تھا۔ کہا رضا یہ لو، مقصد یہ تھا یہ فقیر کو دے دو۔ میرے بیٹے نے سمجھا کیا جی اپنے لیے دیا، کہا تھینک یو شاہ صاحب، کہا جیسے ہی تھینک یو شاہ صاحب کہا، شاہ صاحب نے کہا خود رکھ لے۔ ہاں یہ عزیزان، شکر کریں گے تو پروردگار اس شکر کی وجہ سے آپ کی نعمتوں میں کیا ہے جی اضافہ کریں گے۔ عزیزان بنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لہذا شکر کے بے مثال فائدہ۔ اگلا دعا یہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پروردگارا مجھے توفیق دے دے وہ عمل صالح انجام دے دو جس عمل صالح میں تیری رضا ہو، عمل صالح بھی ہو اور خدا کی رضا بھی ہو، یہ کمال ہے۔ آگے فرماتے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، پروردگارا
تیری رحمت کے نتیجے میں مجھے داخل کرے تیرے صالح بندوں میں عزیزان منہا۔ خدا کے صالح بندوں میں ہونا یہ بھی خدا کی ایک عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے عزیزان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔